میں ذکی خان ہوں۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسلام میں غلامی کی بات کرتے ہیں۔ بیچ میں رہنے والے اور خانہ بدوش تمام اسلامی معاشروں میں غلاموں کی ملکیت تھی۔ مرکز میں عرب سے لے کر مغرب میں شمالی افریقہ تک اور مشرق میں اب پاکستان اور انڈونیشیا تک کچھ اسلامی ریاستیں جیسے سلطنت عثمانیہ، کریمین خانت اور سوکاٹو خلافت نائجیریا کو غلام معاشرہ قرار دیا جانا چاہیے، کیونکہ وہاں کے غلام عددی اعتبار سے بہت اہم تھے اور ساتھ ہی ساتھ پولیٹیز کی توانائیوں کا مرکز بھی تھے۔ پوری تاریخ میں بہت سے معاشروں نے غلامی کی مشق کی ہے اور مسلم معاشرے بھی اس سے مستثن نہیں تھے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مشرقی غلاموں کی تجارت میں اتنے ہی لوگ غلام بنائے گئے تھے جتنے بحر اوقیانوس کے غلاموں کی تجارت میں۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ جب بحر اوقیانوس میں غلاموں کی تجارت کو ختم کر دیا گیا تو مشرقی تجارت میں توسیع ہوئی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ افریقیوں کے لیے بحر اوقیانوس کی تجارت کے خاتمے سے آزادی نہیں ملی، بلکہ محض غلاموں کی منزل بدل گئی۔ اسلامی غلامی اور مسلم غلاموں کی تجارت جیسے جملے استعمال کرنا گمراہ کن ہے، حالانکہ غلامی بہت سی مسلم ثقافتوں میں مختلف اوقات میں موجود تھی، کیونکہ بحر اوقیانوس کے غلاموں کی تجارت کو عیسائی غلاموں کی تجارت نہیں کہا جاتا، حالانکہ اس کے زیادہ تر ذمہ دار لوگ ہیں یہ عیسائی تھے۔ اسلام سے پہلے غلامی زمانہ جاہلیت میں غلامی عام تھی اور بہت سے قدیم قانونی نظاموں نے اسے قبول کیا اور یہ اسلام کے تحت جاری رہا۔ اگرچہ اسلام کو غلامی کے پرانے ادارے کو متعدل کرنے کا بہت زیادہ سہرا دیا جاتا ہے، جسے دوسرے توحید پرست مذاہب عیسائیت اور یہودیت نے بھی قبول کیا اور اس کی توثیق کی، اور یہ اسلام سے پہلے کی دنیا کی ایک اچھی طرح سے قائم کردہ رسم تھی، اس نے کبھی بھی اس کی تبلیغ نہیں کی۔ ایک نظریے کے طور پر غلامی کا خاتمہ فارو جہان بخش اسلام، جمہوریت اور ایران میں مذہبی جدیدیت 1953-2000 غلاموں کی حالت عورتوں کی طرح اسلام کے آنے کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہے، لیکن یہ ادارہ ختم نہیں ہوا جتنا اس دور میں عیسائیت کے تحت تھا۔ مالیس روتوین اسلام ان دی ورلڈ 2000 اسلام نے غلامی کو کس طرح متعدل کیا؟ غلامی کے بارے میں اسلام کے نقطہ نظر نے اس خیال کو شامل کیا کہ آزادی انسانوں کے لیے ایک فطری حالت ہے، اور اس کے مطابق اس نے لوگوں کو غلام بنانے کے مواقع محدود کیے، غلاموں کو آزاد کرنے کی تعریف کی اور غلاموں کے ساتھ سلوک کو منظم کیا۔ اسلام نے ان لوگوں کو بہت حد تک محدود کر دیا جنہیں غلام بنایا جا سکتا تھا، اور کن حالات میں حالانکہ ان پابندیوں کو اکثر ٹال دیا جاتا تھا۔ اسلام نے غلاموں کو انسانوں کے ساتھ ساتھ جائیداد بھی سمجھا۔ اسلام نے غلاموں کے ساتھ بدسلوکی پر پابندی لگا دی ہے۔ در حقیقت یہ روایت بار بار غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت سے پیش آنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ اسلام نے غلاموں کو آزادی حاصل کرنے کی اجازت دی اور غلاموں کو آزاد کرنے کو ایک نیک عمل قرار دیا۔ اسلام نے مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کو غلام بنانے سے منع کیا، لیکن غلامی کی بنیادی نوعیت اسلام کے تحت وہی رہی جیسا کہ دوسری جگہوں پر ہے۔ اس میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں شامل تھیں اور ان کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کیا گیا۔ غلاموں کی آزادی پر پابندی تھی، اور جب قانون کی پابندی نہیں کی گئی تو ان کی زندگی بہت ناگوار گزر سکتی ہے۔ تضاد اسلامی غلامی کا ایک متضاد تضاد یہ ہے کہ غلاموں کی آزادی کا باعث بننے والے مختلف ضابطوں اور رسوم کی انسانیت نے نئے غلاموں کی مانگ پیدا کی، جن کی فراہمی صرف جنگ کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کو غلامی پر مجبور کرنا، غلاموں کی تجارت کرنا۔ مسلمانوں کی غلامی صدیوں تک جاری رہی۔ اسلام میں غلامی کی قانونی حیثیت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے ساتھ، جنہوں نے خود غلاموں کو خریدا، بیچا، قبضہ کیا اور ملکیت میں رکھا، یہ وضاحت کر سکتا ہے کہ 19ویں صدی تک کئی جگہوں پر غلامی کیوں برقرار رہی، اور بعد میں کچھ ممالک میں غلامی کے خاتمے کا محرک بڑی حد تک نوآبادیاتی طاقتوں سے آیا، حالانکہ کچھ مسلم مفکرین نے اس کے خاتمے کے لیے سخت دلائل دیے۔ کئی جگہوں سے غلام آئے۔ بحر اوقیانوس کے غلاموں کے تاجروں کے برعکس، مسلمانوں نے کئی ثقافتوں کے ساتھ ساتھ افریقہ کے لوگوں کو بھی غلام بنایا۔ دیگر ذرائع میں بلقان، وسطی ایشیا اور بحیرہ روم یورپ شامل تھے۔
गुलामों को मुस्लिम मुआशरे में ज़म किया जा सकता है। मोहम्मद की तालीम के गुलामों को इज़्ज़त और हुकूक के साथ इंसान के तौर पर जाना चाहिए, न कि सिर्फ जायदाद के तौर पर, और ये कि गुलामों को आज़ाद करना एक नेक काम था। इसने एक ऐसा कल्चर बनाने में मदद की होगी जिसमें गुलामों को मुआशरे में ज़्यादा से ज़्यादा ज़म कर दिया गया हो। वो मग़रिब में थे, मुसलमान गुलाम दर्जा हासिल कर सकते थे। इस्लामी दुनिया में गुलाम हमेशा समाजी दर्जाबंदी में सबसे नीचे नहीं थे। मुस्लिम मुआशरों में गुलामों के पास काम की एक बड़ी हद थी और उन्होंने बहर औकियानूस की तिजारत में गुलाम बनाए जाने वालों के मुकाबले में वसी तर जिम्मेदारियां संभाल। कुछ गुलामों ने बाइज्जत आमदनी हासिल की और काफ़ी ताकत हासिल की, हालांकि ऐसे अशराफिया के गुलाम अब भी अपने मालिकों के इख्तियार में रहे। मुसलमानों की गुलामी सिर्फ माशी नहीं थी। मगरबी गुलामों की तिजारत के बरक्स इस्लाम में गुलामी मुकम्मल तौर पर मुआशियात से मुहर्रिक नहीं थी। अगरचे कुछ मुसलमान गुलामों को पैदावारी मजदूरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, ये आम तौर पर मगरिब की तरह बड़े पैमाने पर नहीं था, बल्कि छोटे ज़री इदारों, वर्कशॉपों, इमारतों, कानकनी और नक्ल व हमल में इस्तेमाल किया जाता था। गुलामों को भी फ़ौजी खिदमात के लिए लिया गया। कुछ अशराफिया के दस्तों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं जो रियासत के हुक्मरान के कंट्रोल के लिए ज़रूरी हैं, जबकि दीगर सिविल सर्विस के मसावी तौर पर शामिल हुए। गुलामी की एक और किस्म जिनसी गुलामी थी, जिसमें नौजवान औरतों को आतो छोटे पैमाने पर ताकतवरों के बड़े हरमों में रखा जाता था। इनमें से कुछ ख्वातीन दौलत और ताकत हासिल करने में कामयाब हुईं। इन हरमों की हिफाजत ख्वाजा सराओं के जरिए की जा सकती है, वो मर्द जिन्हें गुलाम बनाकर रख दिया गया था। गुलाम कहां से आए? मुसलमान ताजिरों ने अपने गुलामों को 3 अहम इलाकों से लिया। गैर मुस्लिम अफ्रीका बिलखुसूस हाल, वस्ती और मशरकी यूरोप, वस्ती एशिया। आज गुलामी की कानूनी हैसियत। अगरचे इस्लामी कानून कुछ शराइत के तहत गुलामी की इजाज़त देता है, यह तकरीबन नाकाबिल फ़हम है कि आज की दुनिया में ये हालात कभी भी रूनुमा हो सकते हैं, और इसलिए जदीद इस्लाम में गुलामी मुअस्सिर तौर पर गैर कानूनी है। मुस्लिम ममालिक भी गुलामी पर पाबंदी के लिए सेकुलर कानून का इस्तेमाल करते हैं। खबरों की कहानियां चंद मुस्लिम ममालिक में कभी कभार गुलामी के वाक़यात की रिपोर्ट करती रहती हैं, लेकिन आम तौर पर मुताल्लिका हुक्काम उनकी तरदीद करते हैं। अल नमन तक चैनल देखने का शुक्रिया।